بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ النحو جلد چہارم کا درس نمبر 15 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس درس کا جو عنوان ہے یہ مرفوعات میں ہے، اور مرفوعات میں بھی فاعل کی بحث ہے. فاعل میں ادھر جو ہے یہ کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو اور وہ مفرد ہو، مثنیٰ ہو، جمع مذکر ہو تو اس وقت اس فعل کی کیا کیفیت ہوگی. اگر وہ مؤنث ہو، وہ فاعل جو کہ مفرد ہے، تثنیہ ہے اور جمع مذکر ہے، اس وقت فعل کی کیا کیفیت ہوگی، کیا تا اس کے ساتھ ملحق ہونا واجب ہے نہیں ہے. ان مسائل میں ہماری بحث ہے. تو سب سے پہلے سوال ہے، هل تلحق الفعل علامت التانیث اذا كان الفاعل مؤنثا مفردا؟ کیا فعل کے ساتھ علامت تانیث ملحق ہوتی ہے جب فعل جو ہے وہ مؤنث ہو اور مفرد ہو؟ تو اس وقت آیا فعل کے ساتھ تائے تانیث جو ساکنہ کی علامت ہے وہ اس فعل کے ساتھ ملحق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب فرماتے ہیں کہ فاعل جب مؤنث ہوگی تو اس کے کئی طریقے ہیں. فاعل یا اگر وہ مؤنث حقیقی ہے تو اس وقت اس فعل کے ساتھ تا کا الحاق ضروری ہے، تا اس کے ساتھ ملحق ہوگی اور یہ واجب ہے. اما اگر وہ البتہ یہ ہے کہ وہ فاعل اگر مؤنث مجازی ہو، یا وہ فاعل جو ہے فعل کے ساتھ بالکل متصل نہ ہو، درمیان میں فاصلہ ہو، یا وہ فعل جو ہے وہ فعل جامد ہو، فعل متصرف نہ ہو، تو اس صورت میں اس تا کا ترک اور اثبات دونوں ممکن ہیں، دونوں جائز ہیں. تو لہذا آپ طلع الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں. فعل کے ساتھ تا بھی لا سکتے ہیں، تا کے بغیر بھی لا سکتے ہیں. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اذا کان الفاعل المفرد، جب فاعل جب مفرد ہو تو مفرد ہونے کی صورت میں وہ یا مؤنث ہوگا تو مؤنثا حقیقیاً، اور وہ مؤنث حقیقی ہو اور متصلاً بفعلہ المتصرف، اور وہ فعل متصرف کے ساتھ، یعنی وہ فعل متصرف ہو اور اس کے ساتھ وہ متصل ہو کر آ جائے وہ فاعل، تو اتصلت بالفعل تاء التانیث، تو اس وقت فعل کے ساتھ تاء تانیث ملحق ہوگی وجوباً، بطور وجوب جو ہے یہ تا اس فعل کے ساتھ ملحق ہوگی. جیسے اس مثال میں دیکھو، تعلمت الفتاۃ، یہ فتاۃ چونکہ مؤنث ہے، مؤنث حقیقی ہے، تو لہذا تعلمت کے ساتھ تا کا لانا، تا ساکنہ کا اس کے ساتھ ملحق کرنا یہ واجب ہو جائے گا. تعلمت الفتاۃ، تو یہاں پر آپ تعلم الفتاۃ جائز نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اگر وہ فعل مضارع ہے تو اس کے شروع میں جو حروف عطین ہیں وہ تا کے ساتھ لائیں گے. جیسے وتنوح الحمامۃ، یعنی حمامہ نے جو ہے وہ نوحہ پڑھی، یعنی مطلب کیا، تو یہاں پر حمامات جو ہے مؤنث ہے، وہ مؤنث حقیقی ہے، تو لہذا اس فعل میں تا کیا ہے، تا لے کر آ گیا. فعل مضارع میں تا جو حروف عطین ہیں ان میں تا کو لے کر آ گیا. حمامہ کوئی عورت ہے وہ جو مؤنث حقیقی ہے. اسی طریقے سے وَإِذَا كَانَ مُؤَنَّثًا مَجَازِيًّا، اگر جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہو لیکن مؤنث مجازی ہو. مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر پایا جائے،
اور مونس مجازی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جو ہے مونس پایا مذکر اس کے مقابلے میں نہیں ہو، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر میں سے کوئی اس کے مقابلے میں ذکر میں سے کوئی مذکر اس کے لیے نہ ہو، اس کو مونس مجازی کہتے ہیں۔ تو یا ان کے او غیر متصل بفعل ہی، یا اگرچہ وہ فاعل مؤنث حقیقی ہے لیکن فعل کے ساتھ متصل نہیں ہے، درمیان میں کوئی اجنبی فاصلہ ہے، او غیر متصل بفعل ہی، وہ فاعل مؤنث حقیقی ہے لیکن فعل کے ساتھ جو ہے ایک اجنبی چیز ان دونوں فعل اور فاعل کے درمیان میں حائل ہے، تو ایسے صورت میں بھی تا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہے۔ او کان الفعل جامدا، یا فعل جو ہے فعل جامد ہو، چونکہ فعل ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، ایک فعل متصرف ہے اور ایک فعل جامد ہے۔ اگر فعل جامد ہو تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ جو ہے تا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہے۔ جاز ترک التاء، تو اس صورت میں ترک تا جائز ہے، اور وہ اثباتھا، اور اس بات بھی جائز ہے، ترک بھی جائز ہے اور اس بات بھی جائز ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، نحو طلع، آپ پڑھیں طلع، طلع الشمس پڑھے یا طلعت الشمس پڑھے، دونوں طرح سے آپ کے لیے جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھو، اگر ان کے درمیان میں کوئی اجنبی فاصلہ ہو، جیسے سافرہ وسافرت اليوم ہند، ہند مونس حقیقی ہے لیکن سافرہ کے بعد جو ہے الیوم آیا ہے، جو کہ ان دونوں فاعل اور فعل کے درمیان میں یہ فاصلہ آیا ہے، اس وجہ سے آپ سافرل بھی پڑھ سکتے ہیں، سافرت بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ سافرل یوم ہندن بھی جائز ہے اور سافرت الیوم ہندن بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے نعمہ، دیکھو نعمہ افعال جامد میں سے ہے، تو یہاں پر بھی آپ اگر مونس اگرچہ مونس حقیقی ہو تب بھی جو ہے نعمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نعمت بھی پڑھ سکتے ہیں، نعم الجاریۃ پڑھ سکتے ہیں اور نعمت الجاریۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں صحیح ہیں۔ والمختار اثباتھا، اور مختار کیا ہے؟ اس تا کا لانا جو ہے، اس بات جو ہے یہ مختار ہے ترک کرنے سے، تو ترک کرنے سے اس بات تا جو ہے یہ مختار ہے۔ اب اس میں کچھ فوائد بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یختار التجرید فی الفعل المنفصل عن فاعلہ، تو کہتے کہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ الا، غیر اور سوا کے ذریعے سے ہو، یعنی الا فعل اور فاعل کے درمیان میں الا فاصلہ آ جائے یا غیر فاصلہ آ جائے یا سوا فاصلہ آ جائے، تو اس صورت میں مختار یہ ہے کہ وہ تا سے خالی ہو، فعل بغیر تا کے ہو، یہ مختار ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ حقیقت میں یہاں پر جو فاعل ہے وہ فاعل تقدیر میں ہے، وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ مثال کے طور پر ما قام الا ہندن میں ما قام احد الا ہندن، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوگی یا سوائے ہند کے، تو ما قام کے بعد ایک احدن جو ہے فاعل ہے اور وہ مذکر ہے، لہذا اس کی نسبت سے قام کو مذکر لے آئیں گے، یہ ایک طریقہ ادھر ہے۔ ابھی دیکھو یختار التجرید فی الفعل المنفصل عن فاعلہ، تجرید خالی کرنا مختار ہے، تا کو خالی کرنا فعل سے یہ مختار ہے اس فعل میں جن کے درمیان میں اس کے فاعل اور فعل کے درمیان میں فاصلہ لایا گیا ہو، الا کے ذریعے سے، غیر کے ذریعے سے اور سوا کے ذریعے سے نہ ہوں۔ جیسے ان میں کے لیے مثال، جیسے ما قام الا ہندن، یہاں پر الا کے بعد ہند آیا ہے اور یہ قام اور ہند کے درمیان میں الا فاصلہ آیا ہے، یا اسی طریقے ادھر جو ہے ہندن اگرچہ مونس حقیقی ہے لیکن قام تے کے بغیر لانا یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور اسی طریقے سے وما زارنا الا ہی،
دیکھو ہیا جو ہے یہ فاعل زارہ ہے، اس وجہ سے زارہ کے ساتھ جو ہے تا کے بغیر لایا، زارت نہیں لایا بلکہ زارہ لایا۔ اسی طریقے سے وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْمَعنَى، اور یہ معنی کے اعتبار سے ہے۔ کیوں معنی اعتبار سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْفَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ مَحْذُوفٌ، حقیقت میں یہاں پر فاعل کیا ہے؟ محذوف ہے، اور اس کی تقدیر جو ہے اس طرح تھی کہ ما قام احد الا ہند، یا ما زارنا احد الا ہیا، اس طریقے سے ایک احدن جو ہے یہاں پر فاعل تقدیر میں ہے، محذوف ہے، اور اس کی نسبت سے کاما جو ہے مذکر لایا گیا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر فاعل جو ہے وہ فعل میں ضمیر کی شکل میں ہو، فعل کا فاعل جو ہے ضمیر ہو، اب وہ ضمیر ہونے کی صورت میں پھر عمومیت ہے کہ اس کے ساتھ تا کا الحاق وہ ضروری ہے، چاہے وہ فعل، چاہے جو ہے اس کا جو فاعل ہے، اس فعل کا فاعل چاہے وہ مؤنث حقیقی کی طرف پلٹے وہ ضمیر، چاہے وہ فعل کا جو فاعل جو ضمیر ہے وہ مؤنث مجازی کی طرف پلٹے، چاہے وہ فعل جو ہے وہ متصرف ہو، چاہے وہ فعل جو ہے جامد ہو، جو بھی ہو، لیکن اس وقت فعل کا اس کے ساتھ جو ہے اس تائے تانیث کا، تائے جو ساکنہ جو کہ تانیث کی علامت ہے، اس فعل کے ساتھ ملحق کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اذا کان الفاعل ضمیرا لمؤنث، اگر فاعل جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ضمیر ہو، فاعل ضمیر ہو، اور وہ جو ہے لمؤنث، وہ ضمیر مؤنث ہو، تو اما الحاق التاء، تو اس وقت عمومیت رکھتا ہے تا کا ملحق کرنا لفعلہ، اس فعل کے ساتھ، سواء عاد الی مؤنث حقیقی، چاہے وہ ضمیر جو ہے مؤنث حقیقی کی طرف لوٹے، او مجازی کی، یا مجازی کی طرف لوٹے، وسواء کان فعلہ متصرفا او جامدا، چاہے وہ فعل متصرف ہو یا فعل جامد ہو، ہر حالت میں اس فعل میں ایک تا کا ملحق ہونا واجب ہے۔ جیسے الفتاۃ تعلمت، دیکھو الفتاۃ مؤنث ہے، حقیقی ہے، اس کی طرف تعلمت کے اندر سے ضمیر لوٹ رہی ہے، تو لہٰذا اس ضمیر کے مناسبت سے تا کو تانیث کے ساتھ لانا تاکہ اندر سے ہی کی ضمیر الفتاۃ کی طرف لوٹے۔ اسی طریقے سے وہ شمس طلعت میں، شمس چونکہ مؤنث مجازی ہے لیکن طلعت کے اندر سے فاعل کی ضمیر ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ ضمیر اپنے مرجع کے ساتھ مطابقت شرط ہے، لہذا طلعت پڑھیں گے تا ان کی اس کے اندر ہیا ہو اور وہ ہیا الشمس کی طرف لوٹے۔ اور اسی طریقے سے ہند لیست فی الدار، دیکھو لیست میں، یہ لیست کیا ہے؟ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور جامدہ ہے، جامد ہے لیسا، تو اس میں تا کا لانا، اگرچہ ہم نے پہلے کہا تھا تا سے خالی کرنا وہاں پر جب اس کا فاعل ظاہر ہو تو وہاں پر جائز ہے، لیکن جب اس کے فاعل جو ہے اس کا اسم جو ہے وہ اگر مؤنث ہو تو ضمیر ہو، تو اس وقت اس فعل کو مؤنث لانا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تیسرا جو اس کے اندر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فائدہ جو بیان کیا یہ ہے کہ اگر کہیں پر وہ علم جو فاعل جو ہے وہ علم مذکر ہو، ٹھیک ہے نہیں، مذکر ہو اور وہ اس کے ساتھ تا ہو، جیسے مثال کے طور پر طلحہ ہے یا برکت ہے، برکت ہے کسی کے شخص کا نام ہے برکت یا طلحہ، تو یہ اگر آ جائے تو اس وقت تانیث کا جو ہے علامت تانیث اس میں کیا ہوگی؟ اس کا الحاق جو ہے اس علامت کا فعل کے ساتھ جائز نہیں ہے، یعنی آپ اس کو فعل کو مذکر کی شکل میں لائیں گے، جیسے مثلا آپ کہیں ضرب طلحہ یا نصر طلحہ،
نصرت طلحہ نہیں کہیں گے، اس کے ساتھ تا کا اس فعل کے ساتھ لانا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں اذا کان ما فیہ علامت التانیث، اگر کہیں پر ایسا کوئی چیز ہو جس میں تانیث کی علامت پائی جائے اور وہ علما لمذکرن، یعنی وہ علم ہو کسی مذکر کے لیے، مثل طلحہ ہے یا مثل برکت ہے، یہ کسی شخص کے دونوں نام ہیں، برکت حسین یا طلحہ حسین، مثلا جو ہے طلحہ ہے برکت ہے، یہ دونوں نام ہیں، تو یہ ان کے ساتھ تائے تانیث ہے، تو ایسے میں آیا اس فعل کے ساتھ جو ہے جو یہ فاعل بن رہا ہے کسی فعل کے لیے، تو اس فعل میں تائے تانیث لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو کہتا ہے کہ لم یجوز الحاق العلامت بفعلہ، جائز نہیں ہے علامت تانیث جو ہے اس فعل کے ساتھ ملحق کرنا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نصرت طلحہ یا نصرت برکت، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ چوتھا جو فائدہ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر عامل جو ہے وہ ماضی ہو یا صفت ہو، لیکن اس وضعت فی آخر ہی تاء تانیث، جس کے آخر میں تائے تانیث کو رکھا گیا ہو، تو جب عامل ماضی ہے اور یا صفت ہے اور اس کے لیے جس کے آخر میں تائے تانیث کو رکھا گیا ہے، جیسے ذہبت ہندن والصدیقی مہذبتن، دیکھو اس میں تائے تانیث آئے گی، چونکہ صدیقی جو ہے یہ اس کی طرف مؤنث ہے تو لہذا مہذبتن آیا، ذہبت ہندن آیا۔ تو اسی طریقے سے مہذبتن اس وجہ سے آیا کہ مہذبتن کا فاعل اختہ ہے، جو اختہ مؤنث ہے، اس مؤنث کی مناسبت سے مہذبتن تائے تانیث کے ساتھ لانا واجب ہے۔ تو ذہبت ہندن پڑھیں گے، والصدیقی مہذبتن، میرا دوست جو کہ مہذب ہے اس کی بہن، تو دیکھو اختہ یہ فاعل مہذبتن ہے، لہذا فاعل کے مؤنث ہونے کی وجہ سے مہذبتن لے کر آیا تا کے ساتھ۔ اما وَإِذَا كَانَ مُضَارِعًا، اگر یہ مضارع ہو، وہ صیغہ جو ہے ماضی نہ ہو بلکہ مضارع ہو، تو اس وقت اس کے شروع میں جو حروف عطین ہیں وہ حروف عطین تا لائیں گے، تا اس کی جگہ میں لائیں گے۔ وَإِذَا كَانَ مُضَارِعًا وُضِعَتْ تَاءُ الْمُضَارِعَةِ فِي أَوَّلِهِ، تو اس وقت اس کے شروع میں تائے مضارع لایا جائے گا، جیسے اخوک تعجبنی فصاحتہ، یعنی آپ کے بھائی نے اس کی فصاحت نے مجھے تعجب میں ڈالا، تعجبنی فصاحت ہو، یہ فصاحت کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور اس وجہ سے اس کے ساتھ تا کا لانا، تعجبنی میں تا کا اس فعل مضارع کے شروع میں لانا واجب ہے، تعجبنی فصاحت ہو۔ اسی طریقے سے یہ بحث یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ ابھی ایک اور بحث یہاں پر شروع کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اس فعل کا کیا حکم ہے جس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو اور تثنیہ کی شکل میں ہو یا جمع مذکر سالم ہو، تو اس وقت اس فعل کا حکم کیا ہے؟ ما هو حکم الفعل اذا كان الفاعل الظاہر مثنى او مجموعا جمعا سالما، تو اس وقت اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتا ہے کہ جب فاعل ظاہر ہو، مثنی ہو یا جمع مذکر سالم ہو، تو اس وقت اس کا وہی قانون ہوگا جو مفرد کے لیے ہے۔ اگر وہ جمع تثنیہ اگر مؤنث حقیقی کے لیے ہے یا جمع مذکر ہے یا جمع مؤنث سالم ہے، تو ہر حالت میں وہ فعل جو ہے اسی شکل کا ہوگا۔ اگر وہ تثنیہ ہے تو فعل جو ہے وہ مذکر شکل میں ہوگا، اگر وہ فاعل جو ہے جمع مذکر ہے تو فعل بھی مفرد مذکر ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر وہ جمع مؤنث ہے تو فعل کے ساتھ تا آئے گا، مفرد مؤنثہ ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے جس طریقے سے مفرد میں یہ فعل ہمیشہ جو ہے یا مذکر ہونے کی صورت میں فاعل مذکر ہونے کی صورت میں فعل مذکر آتا تھا، اور اسی طریقے سے اگر وہ مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث ہوتا تھا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی قانون چلے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا کان الفاعل الظاہر، جب فاعل جو ہے ظاہر ہو، مثنى او مجموعا،
تثنیہ ہو یا جمع ہو، اما جمع سالم ہو۔ جمع مجموع بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، جمع مکسر بھی ہوتا ہے، جمع سالم بھی ہے، اما وہ جمع سالم ہو تو یجری معہ الفعل، تو اس وقت فعل جاری ہوگا کما یجری مع المفرد، جس طریقے سے مفرد میں جاری ہوتا تھا، جس طریقے سے مفرد میں جو قانون ہے وہیں جو ہے یہاں پر بھی یہاں قانون ہے تو وہ بھی ادھر چلا جائے گا۔ فیقال، جیسے کہا جائے گا جاء المؤمنون، جاء المؤمنون میں مومنون جمع مذکر کا صیغہ ہے، جاء فعل کو مذکر لایا۔ اسی طریقے سے جاءت المؤمنات، مؤمنات چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے تو جاءت بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، تا کے ساتھ ہوگا۔ یا اسی طریقے سے وہ امطرا یا امطرت السماوات، چونکہ سماوات جمع مؤنث، یہ مؤنث مجازی ہے، جب مؤنث مجازی ہے تو فعل امطرا بھی لا سکتے ہیں اور تا کے ساتھ امطرت السماوات، دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر تثنیہ ہو جاء الرجلان، اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل کے ساتھ متصل ہو تو فعل کے ساتھ تا لائیں گے، جیسے قامت المرأتان، کما یقال، جس طریقے سے آپ جاء المؤمن پڑھتے ہیں، جاءت المؤمنۃ پڑھتے ہیں، امطر یا امطرت السماء پڑھتے ہیں، یہ ہو بہو جو ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ کوئی فرق نہیں ہے مفرد اور جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم یا تثنیہ میں، ان میں سب میں ایک جیسا قانون چلے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، اور نئے ایک درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔